ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ایک تصویر ہے ہمارے اس اسکرین پر بدلے گی۔ اس لڑکی کا نام ہے امرین احمد، خاتون ہی سمجھ لیں۔ یہ بیوہ ہے، 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا ایمان بھی گیا ہے، دھرم بھی گیا ہے، مرتد بھی ہوئی، اور فیس بک میں دوستی جس شخص سے کی اس نے اس کے 2 کروڑ روپے بھی لے کر کے اڑا، اور اس کے پاس موجود کئی لاکھ کے زیورات سے بھی محروم ہو گئی۔ دھوکے کا شکار، لالچ، جسمانی ہوس، تحقیق نہ کرنا، اپنے بلبوتے پر فیصلہ لینا اور اپنے ایمان کی قدر نہ کرنا، اس کے سلسلے میں کچھ بھی فکر نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ ہمارے مسلم بہنوں کے لیے خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت صورتحال جس حد تک جو ہے خطرناک کہیں یا پھر جو ہے تشویشناک حالت تک، یہاں تک کہ قوم کے سنجیدہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مدھیہ پردیش کے سنگرولی ضلع میں رہنے والی 2 بچوں کی بیوہ ماں امرین احمد ایک بڑے دھوکے کا شکار ہوئی۔ امرین کا الزام ہے کہ اویناش یادو نامی شخص جس سے اس کی دوستی فیس بک میں ہوئی، اس سے اس نے شادی کی۔ نہ صرف دھوکے سے شادی کی بلکہ تقریباً 2 کروڑ روپے زیورات اور حتیٰ کہ اس کی پینشن کا پیسہ بھی ہڑپ کر کے بھاگ گیا۔ امرین احمد بنیادی طور پر اتر پردیش کے وارانسی کی رہنے والی ہے۔ NCL کرشن شیلا پروجیکٹ میں ملازمت کرتی ہے۔ شوہر کی موت کے بعد وہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ فیس بک کے ذریعے غازی پور کے اویناش یادو سے اس کی دوستی ہوئی، تعلقات بڑھے، پھر اس کے بعد دونوں اڑیسہ گئے اور کورٹ میرج کر لی 2024 میں، بلکہ صرف 1 سال پہلے۔ امرین احمد کا الزام ہے کہ شادی کے بعد اویناش نے اس پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا، مار پیٹ کی، مسلسل استحصال کرتا رہا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اویناش پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن اس نے حقیقت شادی سے پہلے چھپائی تھی۔ 2 کروڑ روپے، سونے کے زیورات، ایمان، دھوکہ، یہ سب کچھ امرین کو ملا ہے۔ حلال طریقے سے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ چلتے ہیں، رشتہ داریاں بناتی ہیں، اپنی ایمان کے تحفظ میں رہتی ہیں، اپنے والدین کی بات مانی جاتی ہیں، تب اس طرح کی چیزوں سے جو ہے کیا ہوا، نہ دنیا ملا نہ آخرت ملی۔ مرتد بھی ہوئی، جو اس کے پاس موجود پونجی تھی وہ بھی لے کے ختم ہو گیا، زندگی بھی بدنام، معاشرے میں بدنامی، سماج میں بدنامی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے امرین کا مقدر ہوئی۔ آپ اندازہ لگا لیں یہ صورتحال ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہے اعتبار آپ جو ہے کسی پر نہیں کر سکتے۔ اس وقت جس طرح کا ایک ارتداد کا بہاؤ ہے ہمارے مسلم خواتین میں اور لڑکیوں میں، ہر شہر کے، ہر علاقے کے جو میرج رجسٹرار آفس ہوتے ہیں وہاں جا کر کے آپ نوٹس بورڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی کالونی کے، آپ کے محلے کی کتنی لڑکیاں غیروں سے شادی کرنے کے لیے درخواستیں دی ہوئی ہیں، اور اس پر آبجیکشن کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اس پر کسی کی نظر نہیں جاتی۔ یہ صورتحال ہے اور یہ بھی بڑی عبرت والی خبر ہے ہماری مسلم بہنوں کے لیے۔ کیسے کیسے ڈاکٹر آ گئے ہیں ناظرین گرامی، یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر خاتون کو آپریشن کیا، کئی رگیں کاٹ ڈالی۔ اتر پردیش کے ضلع بارہ بنکی سے میڈیکل دنیا کو شرمسار اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا یہ واقعہ سامنے آیا۔ یہاں غیر قانونی کلینک چلانے والے چچا بھتیجے کی جوڑی نے
ایک خاتون پر جان لیوا تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ گردے کی پتھری سے پریشان خاتون کو آپریشن کرنے کے لیے اس جھولا چھاپ ڈاکٹر نے موبائل پر یوٹیوب سے ویڈیو دیکھا اور اسی کے مطابق آپریشن شروع کر دیا۔ نتیجے کے طور پر غلط رگ کٹ جانے کی وجہ سے خاتون کی المناک موت ہوئی۔ اس واردات کے بعد پولیس نے کلینک سیل کر کے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس میں موصولہ اطلاعات کے مطابق یہ دل دہلا دینے والا واقعہ بارہ بنکی ضلع کے کوٹھی تھانہ علاقے میں واقع دفراپور ماجرا سیدن پور گاؤں میں ہوا۔ تہ بہادر راوت کی اہلیہ منشر راوت کچھ عرصے سے گردے کی پتھری کے درد میں مبتلا تھی۔ 5 دسمبر کو گھر والے اسے علاج کے لیے مقامی شری دامودر اوشادھیالیہ لے گئے۔ وہاں موجود کلینک آپریٹر گیان پرکاش مشرا نے جانچ کے بعد کہا کہ گردے میں پتھری ہے اور فوری آپریشن کرنا ہوگا۔ آپریشن کی لاگت 25,000 بتائی۔ متاثرہ کے شوہر نے 20,000 جمع بھی کرا دیے اور پھر اس کے بعد پرکاش مشرا نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے میڈیکل سائنس کا کوئی علم نہ ہونے کے باوجود اس موبائل پر یوٹیوب کھولی، پتھری کا آپریشن کیسے کرے کا ویڈیو دیکھ کر خاتون کے پیٹ پر چیرا لگانا شروع کر دیا۔ ایک تو ویسے بھی لٹیرے ڈاکٹروں سے اور ہاسپٹلوں سے اس وقت معاشرہ اور سماج پریشان ہے، غریب تو بے حد پریشان ہے، متوسط طبقہ اس سے زیادہ پریشان ہے۔ ایسے میں اس طرح کے بھی ڈاکٹرز اس وقت مارکیٹ میں آ گئے۔ اب اعتبار کس پر کرے؟ ڈگری حاصل کرنے والا تو اس طرح لوٹ رہا ہے اور نہ کرنے والا یوٹیوب کی چیزیں دیکھ کر کے آپریشن کر رہا ہے اور غریبوں کو لوٹ رہا ہے اور جان سے بھی مار دے رہا ہے۔ چھوٹی آنت، انتڑیاں، فوڈ پائپ کی کئی رگیں کاٹ ڈالی ہیں ڈاکٹر ظالموں نے۔ بھلا بتائیے یوٹیوب سے دیکھ کر کے بھی کوئی آپریشن کرتا ہے؟ نازدی گرامی، اس وقت اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ڈاکٹروں کے پیشے کو، ڈاکٹری کے پیشے کو لے کر کے جس طرح کی وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس طرح کے معاملے سب آتے ہیں تو پھر ان کی عزت گھٹتی چلی جاتی ہے انسانوں کی نظر میں۔ اور ویسے بھی اس وقت صورتحال بہت خطرناک ہے میڈیکل دنیا میں۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اعظم خان کو منگل کے روز ایک بڑی قانونی راحت ملی ہے۔ رامپور کی MP اسپیشل کورٹ نے انہیں 8 برس پرانے اس مقدمے میں بری کر دیا جس میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے سال 2017 کے اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران فوجی جوانوں کے بارے میں قابل اعتراض ریمارکس کیے تھے۔ اس بیان کی بنیاد پر BJP لیڈر آکاش سکسینہ نے اعظم خان کے خلاف مقدمہ درج کرایا تھا۔ اب اس میں باعزت بری کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں انسانی جذبات کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ افسران نے بتایا کہ لکھنؤ کے سرکاری لوک بندھو راج نارائن اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر مبینہ طور پر ایک پرائیویٹ اسپتال کے ملازم ایک لاش چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو ہاسپٹلوں کی کیا صورتحال ہے، یہ اسی کی مثال ہے۔ اس بابت افسران نے کہا ہے کہ شہر کے سروجنی نگر کے کرمویر سنگھ پیر کو طبیعت خراب ہونے پر پرائیویٹ اسپتال پہنچے تھے اور علاج کے دوران ان کی موت ہوئی۔ اہل خانہ کو اطلاع دینے کے بجائے وہاں کی ملازمین نے مبینہ طور پر لاش پہ ایمبولینس میں لوک بندو راج نارائن اسپتال لے جا کر اسے ایک اسٹریچر پر چھوڑ دیا تھا تاکہ لاش کئی گھنٹے تک وہاں پڑی رہی۔ بعد میں اسپتال کے عملے نے اسے دیکھا اور پولیس کو اطلاع دی۔ اس معاملے میں CM اور ڈاکٹر NB سنگھ نے کہا کہ اگر پرائیویٹ اسپتال کے خلاف الزامات درست پائے گئے تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، گوا کے نائٹ کلب میں گزشتہ 6 دسمبر کی رات جو بھیانک آتش زدگی کا حادثہ پیش آیا تھا جس میں تقریباً 25 لوگوں کے موت واقع ہونے کی خبر سامنے آئی تھی، آپ اس سے واقف ہیں۔ اس واقعے سے جہاں ہر انسانی دل مغموم تھا، وہیں کلب کے مالکان ذمہ داری سے فراری کی کوشش کے تحت تھائی لینڈ بھاگ گئے تھے۔ واقعے کی تحقیقات میں جو نئے ثبوت سامنے انتہائی چونکانے والے، نائٹ کلب کے مالکان سورب اور گورولوتھر برادران نے اس وقت تھائی لینڈ جانے کا منصوبہ بنایا جب کلب میں خوفناک آگ لگ رہی تھی اور لوگوں کو بچانے کی کوششیں جاری تھی۔ خود کو بچانے کے لیے اس وقت پولیس نے ان کو دھر کر واپس اس وقت لے آئی ہے انڈیا اور لانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق گوا انتظامیہ نے وزارت خارجہ سے دونوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی
تاکہ وہ فلیٹ سے آگے سفر نہ کر سکیں۔ اسی دوران سی بی آئی کی سفارش پر انٹرپول نے لوتھرا برادران کے خلاف بلو کارنر نوٹس جاری کیا، جس نے ان کی سرگرمیوں پر عالمی سطح پر نظر رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نوٹس کے بعد تھائی لینڈ کے حکام نے ان کی موجودگی کی تصدیق کی، انہیں حراست میں اس وقت لیا گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ کے سابق پولیس کپتان اور ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر لوک کشور سنگھ کے خلاف سنگین الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ ریاستی پولیس شکایت اتھارٹی نے انہیں 2023 کے ایک واقعے میں شکایت کنندہ کو ہراساں کرنے کا قصوروار پایا اور حکومت کو مجرم کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ واقعہ 6 فروری 2023 کو اس وقت پیش آیا تھا جب آر ٹی آئی کارکن اور کپڑا تاجر لکشمی دت جوشی صفائی کے انتظامات کے بارے میں شکایت کرنے ایس پی کے دفتر پہنچے تھے۔ جوشی کا الزام ہے کہ ایس پی لوکیشور سنگھ انہیں دفتر سے متصل کمرے میں لے گئے جہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا۔ وہاں انہیں پہلے برہنہ کیا گیا، مار پیٹ کی گئی۔ ان کے ماتحتوں نے بھی جوشی پر ہاتھ اٹھایا اور بعد میں انہیں پچھلے دروازے سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اب ان پر یہاں پر ایس پی پر قصور ثابت ہوا ہے۔ اب اس سلسلے میں قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، پرانے 100 اور 500 کے نوٹ ابھی بھی ہیں اور اس سلسلے میں غیر قانونی دھندے جاری۔ کس طرح سے 100 اور 500 کے نوٹ پر جب پابندی عائد کر دی گئی تھی، اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت کئی کروڑوں لوگوں نے پیسے پھینکتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے شالیمار باغ میٹرو اسٹیشن کے گیٹ نمبر 4 کے قریب ایک اہم کارروائی انجام دیتے ہوئے 3.5 کروڑ یعنی 3.5 کروڑ روپے سے زیادہ کی کالعدم کرنسی برآمد کی ہے۔ یہ وہ کرنسی ہے جس کی 8 نومبر 2016 کو نوٹ بندی کے بعد قانونی حیثیت ختم کی جا چکی ہے۔ پولیس نے جائے اوقات سے 4 افراد کو گرفتار کیا، جن کی شناخت ہرش، ٹیک چند، لکشا اور وپن کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ دہلی پولیس کو خفیہ اطلاع ملی تھی کہ 500 اور 1000 روپے کے پرانے نوٹوں کا غیر قانونی سودا ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، حیدرآباد کے جبلی ہلز میں پیش آئے خوفناک آتشزدگی کے واقعے میں قریب 4 گاڑیوں کی جل کر خاکستر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق رحمت نگر ایس پی آر ہلز جی ایچ ایم سی گراؤنڈ میں آمد و رفت آسان رہنے کے علاوہ یہ جگہ اکثر خالی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی گاڑیاں یہاں پارک کرتے ہیں۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد یہ مقام شرابیوں کا اڈا بن جاتا ہے۔ جمعرات کو کچرے کے ڈھیر کے قریب پارک کی گئی گاڑیاں حادثے کا شکار ہو گئی۔ شبہ کیا جاتا ہے کہ کسی نے جلتا ہوا سگریٹ کچرے پر پھینک دیا، جس کے باعث یہ آگ لگی ہے۔ ناظرین گرامی، ممبئی میں 4 ایکڑ سرکاری زمین وشو ہندو پریشد کو 848 روپے ماہانہ کرائے پر دیا گیا ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین کریں گے؟ ہاں، بھارت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ کسی مالدار اور بہت زیادہ امیر آدمی کو 1-2 روپے کے کرائے کے لیے ہزاروں سینکڑوں ایکڑ زمین دے دی جاتی ہے، اور یہاں مہاراشٹر میں مہاوتی حکومت نے 30 سال کی مدت کے لیے وشو ہندو پریشد کو سیون میں 7658 مربع میٹر بنیادی زمین الاٹ کی۔ کرایہ 10,186 روپے سالانہ مقرر کیا۔ یہ حکم گزشتہ جمعرات کو دیویندر فڈنویس حکومت کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا تھا۔ یہ زمین برہان ممبئی میونسپل کارپوریشن کی ملکیت ہے، طبی تعلیم کے لیے مختص کی گئی تھی۔ وی ایچ پی کے ترجمان نے کہا کہ زمین کا استعمال کینسر کے مریضوں کے لیے موجودہ رہائشی سہولیات کو بڑھانے کے لیے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر گھر تو بنائے جائیں گے، لیکن وہ کینسر کے مریضوں کے لیے ہوں گے۔ بی ایم سی کمشنر بھوشن گگرانی نے الاٹمنٹ کی تصدیق کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ وہ شرائط و ضوابط کا جائزہ لیے بغیر مزید تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی زمین اتنے چھوٹے کرائے پر، اور وہ بھی وی ایچ پی کے لیے، اور اس پر تبصرہ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ یہ بھارت کے حالات ہیں ناظرین۔ بہرکیف مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔